کیا گہرا تعلق ہونا چاہیے وہ بیان کیا ہے۔ ایک مسلمان کا خون اور اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان پہ حرام، بلکہ اللہ کے نزدیک آسمان اور زمین سے زیادہ ایک مسلمان کا خون ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے زیادہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی عزت و آبرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی مخلوق ایک مسلمان کے ناحق خون میں شریک ہو جائیں، یعنی سازش کریں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی، تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی مخلوق کو اللہ جہنم میں چہرے کے بل ڈال دے۔ چنانچہ آیت نمبر 92 میں اللہ نے فرمایا جل جلالہ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر ہی نہیں سکتا مگر غلطی سے۔ اگر غلطی سے لاپرواہی سے ہو جائے تو اس کی بھی چند قسمیں ہیں جس کے ذکر کا یہاں موقع نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے شبہ عمد اور ایک ہوتا ہے قتل خطا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ شبہ عمد کا مطلب یہ کہ لاٹھی آپ نے اٹھایا، آپ کی نیت اس کو تکلیف پہنچانے کی، مارنے کی نہیں ہے، مارنے کی نہیں ہے، لیکن آپ نے ایسا مارا کہ مر گیا، اس کو شبہ عمد کہتے ہیں، اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ اور ایک ہے کہ آدمی نے یوں ہی لڑائی کیا، جھگڑا کیا اور غلطی سے وہ مر گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی دیت بیان کی ہے، اس کے احکام بیان کیے ہیں، ان کے مسائل بیان کیے۔ وما كان المؤمن يقتل مؤمنا الا خطأ، اور اللہ نے کہا من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبہ، اگر کسی نے کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیا تو یہ غلام آزاد کرنا پڑے گا، ودیۃ مسلمہ، اور 100 اونٹ دینا پڑے گا اس کے وارثین کو، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دے الی آخری۔ مسائل بہت ہے، ٹائم تو ہے نہیں، تو اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے یا اسی آیت کی روشنی میں امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ایک عورت نے اپنے بچے سے لاپرواہی اختیار کی یہاں تک کہ بچہ گر کر کے گڈھے میں مر گیا، یا لاپرواہی اختیار کی اور بچہ غلطی سے روڈ میں گیا اور گاڑی سے ٹکرا گیا، لاپرواہی اختیار۔ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اسی آیت کی روشنی میں کہ اگر وہ عورت ایک غلام آزاد نہیں کر سکتی، آزاد غلام یہ آزادی کا دور ہے نہیں، 100 اونٹ بھی نہیں دے سکتی، تو اللہ نے کہا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا پڑے گا۔ ہمارے ایک دوست ہے عمرے کے لیے نکلے، رات کے اندھیرے میں نیند کا غلبہ ہو گیا، ان کو گاڑی روک لینا چاہیے، لیکن گاڑی انہوں نے نہیں روکی، چلاتے ہوئے چلے گئے، گاڑی ٹکرا گئی، اور ماں جو انڈیا سے گئی تھی عمرہ کرنے کے لیے، رمضان کا مہینہ تھا، گاڑی ٹکرا گئی اور وہ زخمی ہو گئے اور ماں کا اسپوٹ ڈیتھ ہو جاتا۔ اللہ غریق رحمت کے یہ مسئلہ قاضی کے پاس گیا، قاضی نے کہا کہ تم کو 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھنا پڑے گا، اور اس نے روزہ رکھا، تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد آیت نمبر 93 میں فرمایا، غور سے سن کے جائیے آیت، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جس کسی نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مشرک جو شرک کرتا ہے اس کی توبہ قبول ہے، 7 آسمان 7 زمین کے برابر گناہ کر کے لاؤ، شرک نہیں کرو گے اللہ معاف کر دے، مشرک کی، کافر کی، سب کی توبہ قبول۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور دلیل یہی دیتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ نے اس پر غضب نازل کی، وَلَعَنَهُ، اور اس پر لعنت کی، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی یہ فرمان فجزا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اللہ نے جب خبر دے دی کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا تب اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند۔ اب اگر وہ توبہ کرتا بھی ہے تو اس کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ چاہے جتنا بڑا بھی گناہ ہو، اگر سچے دل سے وہ توبہ کرے اور بعد والی زندگی پہلی زندگی سے اچھی ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی توبہ قبول ہوگی۔
اس لیے میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج حیدرآباد میں ناحق قتل ہو رہے، تھوڑی تھوڑی بات پہ ایک دوسرے کا خون ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور آپ نے کعبہ کو خطاب کیا، ما اعظمک وما اعظم حرمتک وما اطیبک واطیب ریحک، اے کعبہ تیری عظمت کا کیا کہنا، تیری برکت کا کیا کہنا، تیری حرمت کا کیا کہنا، تیری خوشبوؤں کا کیا کہنا۔ کعبہ ایک ایمان کا پاور ہاؤس ہے، اس کے ایمان کی خوشبو پوری دنیا میں پھوٹ رہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اے کعبہ یاد رکھ، واللہ لحرمت المؤمن اعظم حرمۃ منک، اے کعبہ یاد رکھ، ایک مسلمان کی عزت و آبرو اے کعبہ تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے، تیری عزت سے بھی زیادہ ہے، تیری عظمت سے بھی زیادہ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی ایک مسلمان کا خون کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ کیسے؟ جب تک ایمان والے موجود ہیں کعبہ موجود رہے گا۔ جب ایمان والے، کعبہ کا طواف کرنے والے، کعبہ کی خدمت کرنے والے اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والے اور حرم مکی اور حرم مدنی کا احترام کرنے والے نہیں رہیں گے تو کعبہ بھی باقی حدیث بخاری، یغزو جیشنا الکعبہ فاذا كانوا ببیداء خصب باولہم آخری، آخری زمانے میں ایک لشکر کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے گا، چاہے امام مہدی کا وقت ہو یا اس سے پہلے۔ اس حدیث میں تشریح نہیں ہے، امام مہدی کے زمانے میں تو آئے گا ہی، امام مہدی کے ظہور کے بعد، لیکن اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ اول اور آخر کو زمین میں دھسا دے گا کیونکہ ایمان والے موجود ہیں۔ لیکن جب ایمان والے دنیا سے چلے جائیں گے تو بخاری کی روایت سے یخرب الکعبۃ رجل من الحبش ذو سویقتین، جس طرح کعبہ سے، جس طرح حبشی حکومت کے تابع یمنی حکومت ابرہا لشکر جرار لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا اور اللہ رب العالمین نے چڑیوں کے جھنڈ کے ذریعے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ایمان والے نہیں تھے، لیکن مشرکین نے شرک کو چھوڑ کر اللہ سے الحوض علی سے دعا کی۔ لیکن آخری زمانے میں جب اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کریں گے، مکے کے تقدس کو پامال کریں گے، وہاں فسق و فجور کریں گے، وہاں پہ گناہ ہوگا اور کعبہ کے طواف کرنے والے موجود نہیں ہوں گے، ایک حبشی آدمی 2 چھوٹی پنڈلی والا آئے گا، کعبہ کے پردے کو پھاڑ دے گا، کعبہ کو گرا دے گا، تو زمین سے خزانے نکالتے ہیں کیونکہ ایمان والے نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس سورت کی آیت نمبر 101 میں فرمایا کہ جب تم سفر کرو تو نماز میں قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سفر میں نماز میں قصر کرنا، 4 میں 2 رکعت، 3 میں 3 رکعت، تمام سنتیں معاف ہیں سوائے فجر کی سنت یا وتر کے، عام نفل نمازیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کہا ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں، تو یہ شرط تھی کافروں کے خوف کے ساتھ۔ شروع میں عام طور سے لوگ سفر کرتے دشمنوں کا خوف تھا، لیکن اللہ نے توحید کی برکت سے راستہ پرامن کر دیا تو اس کا حکم باقی رہا۔ حضرت یعلا بن امیہ نے کہا کہ یہ آیت مجھ کو سمجھ میں نہیں آئی، میں نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ اللہ نے کہا دشمن کا خوف ہو اور سفر میں ہو تو قصر کرو، 4 میں 2 پڑھو، اب تو دشمن کا خوف ہے نہیں، راستہ پرامن ہو گیا تو ہمیں 4 میں 4 ہی پڑھنا چاہیے۔ کہا کہ عجب تو مما عجب، جو اشکال تم کو ہوا، جو کنفیوژن تم کو ہوا، ہمیں بھی ہوا۔ میں نے اللہ کے نبی سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ دشمن کا خوف تو ہے نہیں، پھر 4 میں 2 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کہا صدقۃ تصدق اللہ علیک فاقبلوا صدقۃ، 4 میں 2 رکعت جو نماز پڑھتے ہو یہ اللہ کا صدقہ ہے، گفٹ ہے، اس کو قبول کرو۔ لہذا 4 پڑھنا افضل نہیں ہے سفر میں، بلکہ 2 پڑھنا چاہیے۔ بلکہ بعض محدثین کی تحقیق میں سفر میں 4 پڑھنا درست نہیں، 2 ہی پڑھنا واجب ہے، جن میں امام شوکانی وغیرہ۔ تو بہرحال اللہ نے سفر میں قصر کا حکم دیا، اور اس کے بعد آیت نمبر 102 میں جماعت کے ساتھ میدان جنگ میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ جب دشمن کی جماعت ہو، تیر و تفنگ کی بارش ہو رہی ہے، ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں لڑے گی، دوسری جماعت امام کے ساتھ نماز پڑھے گی، کیونکہ نماز سے روحانی قوت حاصل ہوتی ہے، ایمانی قوت حاصل ہوتی ہے، نماز کے ذریعے دشمنوں پر غلبہ ہوتا ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے۔ بدر کی رات میں صحابہ نے کمر کھول کر آرام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اکثر حصے میں درخت کے نیچے دعا کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔
تو میدان جنگ میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ امام بخاری اس آیت سے دلیل یہ دیتے ہیں کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ سفر میں بھی اگر جمع 4-5 آدمی ہو تو بھی جماعت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ مالک بن حویرث 20 دن علم حاصل کر کے جب اپنے بحرین میں لوٹنے لگے، بحرین سے مراد احسا کا علاقہ، تو آپ نے سفر میں بھی کہا فاقیموا فیہم، آپ نے فرمایا اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن احدکم ولیؤمکم اکبرکم، سفر میں بھی نماز کا وقت ہو جائے ایک آدمی اذان دے گا، تم میں جو بڑا ہے وہ امامت کرے گا۔ سفر میں بھی جماعت سے نماز پڑھنے کی تعلیم کیوں دی؟ اذان دینے کا حکم دیا۔ اور جو بیابان چٹیل میدان میں، صحرا میں، جہاں مسجد نہیں ہے، جہاں جنگل ہے، وہاں پر اگر اذان دے کر نماز، اگر اچھی طرح رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ابو سعید خدری کی روایت ہے 50 نماز کا ثواب ملے۔ کتنی نماز کا؟ اللہ۔ اور اگر جماعت سے نماز پڑھے تو اس 50 کو 25 گنا سے ضرب کر دو، 1200 نماز کا ثواب ملے۔ کتنے کا ثواب ملے گا؟ 12۔ اور سلمان فارسی کی حدیث اذا كان الرجل بارض نقي فحانت الصلاه فليتوضا فان لم يجد الماء فليتيمم، چٹیل میدان ہو، بیابان ہو، صحرا ہو، اور نماز کا وقت ہو جائے وضو کرے، اگر وضو نہیں تو تیمم کرے۔ اگر اذان دے کر نماز پڑھتا ہے فإن أذن وأقام، اگر اقامت کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کے صلی خلفہ ملکہ، اس کے پیچھے 2 فرشتے نماز پڑھیں گے۔ کتنے؟ فإن أذن وصلى فإن أذن وأقام، اگر اذان دے کر اکیلے ہی کیوں نہ ہو، بیابان چٹیل میدان میں اذان دے کر نماز پڑھے، صلی خلفہ من جنود اللہ، اس کے پیچھے دشمنوں، استغفر اللہ، اس کے پیچھے اللہ کے لشکروں کی تعداد ہو، فرشتے اور مومن جن اتنی تعداد میں نماز پڑھتے ہیں کہ ما لا یرا طرفہ، ان کو شمار نہیں کیا گیا۔ تو ان حدیثوں پر کم عمل کریں گے، اور کون عمل کرے گا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 110 میں فرمایا ومن يعمل سوءا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحیم۔ کتنا بڑا گناہ ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سورہ نساء میں 5 آیتیں ایسی ہیں، کتنی آیتیں؟ وہ 5 آیتیں ایسی ہیں جو دنیا جہان سے میرے نزدیک افضل ہے۔ ان میں سے ایک آیت جو گناہ کرے یا اپنی جانوں پہ ظلم کرے اور فوراً استغفار کرے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کی تعلیم دی ہے۔ اور مجلسوں کو غیبت سے بچاؤ۔ عام طور سے لوگ بیٹھتے ہیں فلاں ایسا ہے، چنا ایسا ہے، وہ آدمی مکار ہے، وہ عیار ہے، وہ ریاکار ہے، وہ کہاں سے اتنی بڑی گاڑی لایا، وہ کہاں سے بلڈنگ بنا لیا۔ یہ دیکھیے اللہ نے اس کے بعد والے آدمی کہا لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ سرگوشی جو کرتے ہیں، کانا پھسکی، فلاں ایسا فلاں ایسا، یہ کافروں کا طریقہ، یہ جائز نہیں ہے۔ الا من امر بصدقۃ، یہ سرگوشی کرنا یا کانا پھسکی کرنا اس وقت جائز ہوگا الا من امر بصدقۃ، جو صدقے کا حکم دے۔ مثال کے طور پر کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے، کسی کی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اب کان میں کان ڈال کے بات کر رہے، وہ بہت غریب آدمی، ذرا اس کی مدد کر، یہ اچھی چیز۔ الا من امر بصدقۃ او معروف، یا بھلائی کا حکم دو۔ وہ آدمی نماز صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، دیکھو رکوع سجدے میں ڈنڈی مار رہا ہے، وہ چوری کر رہا ہے، وہ ذرا اس کی صحیح، اس کو کیا کر دو، صحیح کر دو، یہ اچھی چیز ہے۔ ایک آدمی دھاگا مار کر گیا، گنڈا مار کے آیا، زنجیر مار کر گیا، یہ ناجائز ہے، شرک ہے۔ آپ نے اشارہ کیا جیسے نماز پڑھ لے اس کو بتاؤ کہ یہ جائز ہے، سمجھ میں آئے؟ اور اصلاح بین الناس، یہ آہستہ کانا پھسکی کرو کہ وہ آدمی فلاں سے کٹا ہوا، اس سے بات نہیں کرتا، اس کو پکڑو اور بیٹھا کے صلح کرا، یہ طریقہ ہے۔ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ، جو ایسا کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ اس کو بہت زیادہ ثواب دے۔ اللہ اکبر۔ اور اصلاح کا ثواب معلوم ہے آپ کو؟ رات بھر کوئی نماز پڑھتا رہے تہجد اور پورے سال روزہ رکھتا رہے، کتنا ثواب ہوگا؟ اس سے زیادہ ثواب یہ ہے 2 بھائی میں جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، اس کے اندر صلح کرا۔ اس لیے آگے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، میاں بیوی اگر عورت جو ڈرتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے اس سے ناراض ہو جائے گا اور اس کو طلاق دے دے گا یا اس کی طرف متوجہ نہیں ہو، تو کوئی حرج نہیں، صلح کرایا جائے اور عورت اپنے بعض حق سے کیا کرے، تنازل اختیار کر لے۔ یہ بھی اللہ نے فرمایا، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 115 میں فرمایا، ذرا غور سے سنیے، بہت ابھی ٹائم ہے،
یہ بھی ٹائم پورا نہیں ہوا ہے. اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. صرف قرآن حدیث کی اتباع کافی نہیں ہے، قرآن حدیث کے ساتھ صحابہ کا فہم ضروری ہے. صحابہ کا فہم، جس نے حق واضح ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی اور مومنوں کے طریقے کو چھوڑ دیا، مومنوں سے مراد صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ تھے. اللہ نے فرمایا جدھر جائے گا ادھر ہی دھکیل دیں گے. کیا مطلب؟ اس امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 جہنمی ہوں گے، اور ایک جماعت کیا ہوگی؟ جنتی ہو. کون ہوگی؟ ما انا علیہ احسن، جس پر میں ہوں میرے صحابہ. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جس طریقے پر چھوڑا، صحابہ آئیڈیل اور نمونہ ہے من حیث الجماع. صحابہ کے فہم کے مطابق جو چلے گا وہ جنتی ہوگا، جو صحابہ کے منہج سے ہٹے گا چاہے جتنی عبادت کر لے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا. جیسے عبداللہ بن عمر کے سامنے مسلم میں روایت ہے کہ حمید بن عبد الرحمن جو آئے حج میں، یہ روایت مسلم میں ہے، حج میں آئے حمید بن عبد الرحمن اور ایک اور ان کے ساتھی تھے. تو کہا کہ ہم نے سوچا کہ میں کسی صحابی سے ملوں، چنانچہ عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہو گئی. ہم لوگوں نے کہا کہ بصرہ میں ایک بہت بڑی جماعت نکلی ہے جو بہت عبادت کرتے ہیں، رات دن عبادت، روزہ عبادت، قرآن تلاوت. ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے لیکن ہم تقدیر کو نہیں مانتے. کس کو نہیں مانتے؟ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نے تقدیر لکھا ہی نہیں. کیا کہ عبداللہ بن عمر کہا کہ والذی یحلف بی عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر قسم کھا رہا ہے کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی وہ سونا خرچ کر دے اللہ ان کے سونے کو، ان کی نیکی کو قبول نہیں کرے گا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے. اور ان کو خبر دے دو کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ بھی مجھ سے الگ ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. تو صحابہ کے منہج سے ہٹنے کے بعد کوئی عبادت قبول نہیں، وہ جہنمی ہے، وہ بدبخت ہے. اور اللہ نے آگے فرمایا کہ صحابہ کے منہج سے جو ہٹے گا تو وہ شرک میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ یہ جتنے لوگ شرک قبر پرست لوگ ہیں ان کو سب کچھ معلوم ہے، شرک معلوم، بدعت معلوم، لیکن توحید نہیں معلوم، صحابہ کی عظمت نہیں معلوم. اس کے بعد پڑھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ہر گناہ کو چاہے معاف کر دے لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا. اور اس امت میں الشرک فی هذه الامه اخفى من دبیب النمل على صفات سوداء فی ظلمۃ الليل. رات کے اندھیرے میں چکنے پتھر پر جس طرح چیوٹی چلتی ہے اس سے بھی ہلکے انداز میں اس امت میں شرک داخل ہو رہی ہے. اور یہ شیطان کا فتنہ ہے کہ شرک کیسے داخل کرے گا. کبھی کبھی شرک داخل کرنے کا ذریعہ بتا رہا ہوں. دیکھیں اللہ نے فرمایا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا. شیطان کے نقش قدم پہ چلیں گے. شیطان برائیوں کو خوبصورت بنا دے گا، دل میں شکوک و شبہات پیدا کر دے گا. اللہ نے کہا کہ شیطان نے قسم کھا کے کہا لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، تیرے بندوں کی ایک بڑی جماعت کو میں شکار کر دوں گا. کیسے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ضرور میں انہیں گمراہ کروں گا. وَلَأَمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو اس بات پر آمادہ کروں گا کہ جانوروں کے کانوں کو کاٹ دیں. جانور کے کان کو کاٹتے ہیں نا، بدھ کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں، بابا کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں، درگاہ کے نام پر بکرا چھوڑتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے. اور کہا وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور اس کو آمادہ کروں گا کہ تیری تخلیق میں، تیری پیدائش میں تبدیلی پیدا کرنے. کیا مطلب؟ یہ لعنت ہے. اللہ نے مرد بنایا لیکن مرد جو عورت کی چال ڈھال اختیار کرے. مثال کے طور عورت بنگڑی پہنتی ہے، مرد بنگڑی پہننے لگے، یہ چین پہننے لگے، اور کیا کیا پہنتے ہیں بھائی؟ بولے جلدی. انگوٹھی پہنتے ہیں، انگوٹھی تو جائز ہے، شادی کی انگوٹھی جائز ہے. یعنی مردوں کی طرح عورتوں کی طرح بال رکھنے لگے، عورتوں کی طرح جینس، کیا کون پینٹ پہنتے ہیں؟ جینس پینٹ پہننے لگے. یہ مرد عورتوں کی چال ڈھالنے سے. لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح ہو جائے، اور ان عورتوں کی لعنت ہے جو مردوں کے شانہ بشانہ چلے. تو یہ اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور اسی میں یہ بات ہے کیا لعن اللہ الواشمات،
گودنا گودنے والے پر لعنت، گودنا گودوانے والیوں پر لعنت. یہ جو ہے ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں نشان لگاتے ہیں نا، گودنا گودواتے ہیں، لعنت ہے. بالوں کو چھوڑنے والیوں پہ لعنت. بال آپ کا چھوٹا ہے، لمبا بال کرنا ہے خرید کر، انٹرنیشنل بال، یہ انٹرنیشنل بدعت ہے، انٹرنیشنل شیطانی لعنت ہے. بال جوڑنا جائز نہیں، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے. یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرنا. اللہ نے آپ کو بنایا کالا اور آپ ہو رہے ہیں زبردستی کو رہا. کیا مطلب؟ یارو تیرے کمال میں کوئی کمی نہیں، 80 برس کے ہو گئے داڑھی نہیں جمی. کیا مطلب؟ 80 برس کے ہو گئے اور جوان بن رہے ہیں، اللہ نے آپ کی داڑھی کے بال کو سفید کر دیا اور آپ کالا ہو رہے ہیں. اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرنا ہے، یہ بھی تبدیلی پیدا کرنا. اسے حدیث ہے اور ریکارڈ ہو رہا ہے آن ریکارڈ، اور میں پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں. سيكون في آخر الزمان قوم استغفر الله يخضبون لحيتهم السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة. آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو کبوتر کے پپوٹے کی طرح اپنی داڑھیوں کو کیا کریں گے؟ کالا کریں گے، جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. آپ کہتے ہیں جائز ہے؟ کون سی دلیل ہے جائز ہونے کی؟ ہم نے وہ دلیل ثانی پڑھی ہے جو جائز ہونے کی کہتے ہیں. واللہ نہیں ہے دلیل. حسن کی روایت، حسین کی روایت دیتے ہو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ تم خاک پا بھی ہو سکتے ہو اگر ان کا اجتہاد ہے. ان کی جب شہادت ہوئی ان کی داڑھی کے بال کالے تھے. یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کون آئیڈیل ہے؟ کیا ایک صحابی سے کسی مسئلے میں بھول نہیں ہو سکتے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم کسی مسئلے میں اختلاف ہو، اختلاف کے وقت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سونپ دو. قرآن و سنت میں اللہ کے نبی نے واضح طور پر فتح مکہ کے موقع سے فرمایا، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ ایمان لائے، ان کے داڑھی کے بال سغامہ پودے کی طرح سفید تھے. آپ نے کہا غیروا ھذا بشیء وجنبوا السواد. اس کے کسی بھی کلر سے پینٹ کر دو، کالے سے بچو. ہو گیا. ان احسن ما غیرتم الشیء الکتم والکتم الحنہ. سب سے بہتر خضاب یہ ہے کتم اور حنہ، مہندی لگا. کہاں ہے کالا؟ یہ بھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرنا ہے. یہ جانوروں کی کلوننگ ہو رہی ہے، انسانوں کی بھی کلوننگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پر اس پر لعنت. تو یہ جیسی تعلیمات اور مسائل الحمدللہ سورت کے اندر ہے، اور کچھ باتیں رہ گئی انشاءاللہ کل سورۃ المائدہ میں بتائیں گے کہ ان جیسی آیات کل بھی پڑھی جائیں گی کہ عدل اور انصاف قائم کرو، اگرچہ تمہارے نفس کے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے قرابت داروں کے خلاف ہو. اس کا بیان انشاءاللہ کل سورہ مائدہ میں آئے گا. اللہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح طور سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پہ تدبر کی توفیق دے، اور ہمیں نیک اور صالحین میں شمار فرمائے، اور ان لوگوں میں بنائے انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ. جو امام کے ساتھ نماز شروع کرے اور امام کے ساتھ ختم کرے اس کو پوری رات کا ثواب ملے گا. سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.